السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نادران ساری حاضر خدمت ہیں، اور یہاں آج ہم آپ کو حدیث کے ایک بڑے امام جو ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی ازواجہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی سیرت میں تمہارے لیے اچھی اقتدا ہے۔ تو اس حکم میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں دیا ہے، اس کی اگر ہم اس پہ عمل کرتے ہیں تو یہ ہمیں یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ اللہ نے مسلمانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی اور سیرت کا جمع کرنا، اس کا جاننا اور اس کی پابندی کرنا لازم کر دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسی حکم کی بنا پر محدثین نے بہت سارے محدثین گزرے ہیں، اور جن کا احسان جو ہے وہ قیامت تک اہل اسلام جو ہیں وہ ایک لمحے کے لیے بھی بھول نہیں سکتے۔ انہوں نے کمال جان فشانی اور انتہا درجے کی کوششوں سے جو جتنا بھی انسانی طاقت سے ممکن ہوتا وہ انہوں نے کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی لکھی، اور ان کے لیے ان کی جو معتبر سندیں تھیں وہ جمع کیں۔ تو سبحان اللہ، ہمارے پاس آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے قصے اور سچی چیزیں اور سچے اقوال جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، کہ تم پر جو ہے وہ میری سنت پہ عمل کرنا ہے تم کو، اور خلفائے راشدین کی سنت پر۔ تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ سبحان اللہ، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حدیثیں جو تھیں، آپ کو معلوم ہے نا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بات پہ، جو واقعہ آپ کے سامنے ہوا اس پہ آپ خاموش رہے وہ حدیث ہے، اور جس چیز پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا وہ حدیث ہے۔ تو حدیث جو ہے حدیث رسول، حدیث کے مطلب بات کے ہوتے ہیں، لیکن بعد میں یہ لفظ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص کر دیا گیا۔ تو حدیث رسول جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لکھی جاتی رہی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص جو ہیں انہوں نے جو ہیں 1000 حدیثیں جمع کریں، اور اس کا نام تھا صادقہ، الصحیح الصادقہ۔ اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اور ان کی مرضی سے ہوئی تھی۔ جس طرح عبداللہ ابن مسعود نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حدیثیں لکھیں۔ تو یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے کہ حدیثیں جو ہیں وہ صرف امام بخاری نے جمع کیں اور 200 سال بعد جمع کیں، اور وہ حدیثیں جو ہیں چونکہ بہت لیٹ ہو گئیں اس لیے ان کے اندر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ آ گئی ہوں گی۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حدیثیں موجود تھیں اور صحابہ موجود تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پہلی کتاب جو لکھی گئی وہ امام مالک نے الموطا لکھی تھی، حدیث کی کتاب۔ اور بڑی پیاری بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو بھی حدیث لکھی امام مالک نے ہر حدیث پہ عمل کیا، اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ حدیث کو یاد کرنے کا بہترین، حدیث رسول کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ تو سبحان اللہ، ہمارے جو ائمہ گزرے ہیں، امام گزرے ہیں حدیثوں کے، تو وہ حدیثوں پر عمل بھی کیا کرتے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور اس کے بعد میرے بعد آنے والوں کا زمانہ بہترین ہے،
اور اس کے بعد ان کے بعد آنے والوں کا زمانہ بہترین ہے. یعنی سب سے اچھا زمانہ وہ ہے کہ جس میں صحابہ کرام ہیں. اس کے بعد دوسرا زمانہ بہترین وہ ہے جس میں تابعین ہیں. اور پھر تیسرا زمانہ وہ ہے کہ جس میں تبع تابعین ہیں. تو تبع تابعین میں جو ہیں ہمارے امام بخاری آتے ہیں، اور تابعین میں امام مالک آتے ہیں جو حدیث کے بڑے امام ہیں، اور انہی میں امام احمد بن حنبل بھی آتے ہیں، اور انہی میں جو ہیں اور بہت سارے امام جو ہیں وہ تبع تابعین میں آتے ہیں. تو بہترین زمانے میں جو ہیں یہ امام پیدا ہوئے. اور محدثین کی جماعت میں امام بخاری کو جو خصوصیت حاصل ہے وہ کسی امام کو نہیں ہے، اس لیے کہ نبی ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بہترین حافظہ دیا تھا کہ وہ جس چیز کو، جس کتاب کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے اور دیکھ لیتے وہ ان کو یاد ہو جاتی. اور اب ہم ان کی زندگی کے بارے میں ذرا تفصیل سے دیکھیں گے کہ آپ جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ خراسان میں پیدا ہوئے، خراسان میں آپ کی تربیت ہوئی. اور خراسان جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ جو علاقہ خراسان کہلاتا تھا، آج تو کوئی خراسان کے نام سے علاقہ نہیں ہے، لیکن خراسان کا علاقہ جو ہے اس زمانے میں شامل ہوتا تھا آپ کا کیا کہتے ہیں یہ پاکستان، ازبکستان اور ایران اور ترکمانستان، تو یہ اور افغانستان. تو یہ جو علاقہ ہے یہ پورا ایک علاقہ کہلاتا تھا، اور یہ کہلاتا تھا خراسان. تو اس میں سے آپ یہ دیکھیں کہ سبحان اللہ بڑے بڑے امام پیدا ہوئے اس جگہ. اور خاص بات اس کی یہ ہے کہ یہ کنورٹڈ لوگ تھے، یعنی ان کے باپ دادا کبھی یہاں پہ مسلمان ہوئے تھے، عرب نہیں تھے یہ. تو بالکل دین جو ہے وہ کسی کی عربوں کی میراث نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں پیدا ہوئے، لیکن اس کے بعد جب دین کو جو لوگ آ کے لے کے چلے ہیں تو وہ عرب نہیں تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ دین جو ہے جس نے بھی حاصل کیا اور اس کو پھیلایا تو وہ اللہ کی نظر میں بڑا معزز ہو گیا. تو محمد بن اسماعیل نام تھا امام بخاری کا، اور یہ جو ہے ازبکستان میں پیدا ہوئے جہاں پہ ایک شہر بخارا ہے، اور آپ 194 میں پیدا ہوئے، اور آپ کی وفات جو ہے وہ 256 ہجرہ میں ہوئی. اس کے بعد امام ترمذی ہیں جو یہ بھی ازبکستان میں پیدا ہوئے، اور اس کے بعد ہمارے پاس امام ابو عیسیٰ ہیں، امام نسائی ہیں جو ترکمانستان میں پیدا ہوئے، اور پھر ہمارے پاس ابو عبد الرحمن محمد بن شعیب ہیں، ہمارے پاس امام سلیمان ہیں جو افغانستان میں پیدا ہوئے، پھر ابو داؤد ہیں، امام ابو داؤد ہیں جو عراق میں پیدا ہوئے اور بصرہ میں ان کا انتقال ہوا. اسی طرح مسلم بن حجاج ہیں جو نیشہ پوری ہیں، اور ابن ماجہ ہیں جو قزوینی ہیں اور ایران کے ہیں. اسی طرح محمد بن یزید ہیں، اور اسی طرح سے بہت سارے امام جو ہیں، امام وکی ہیں اور امام احمد بن حنبل ہیں. تو یہ سارے امام جو ہیں آپ دیکھیں کہ خلافت عباسیہ کے زمانے میں پیدا ہوتے ہیں، اور خلافت عباسیہ جو ہے اس کے زمانے میں علم کو بڑے علم نواز لوگ ہوتے تھے وہ، اور ان کے زمانے میں علم کی بہت ترویج ہوئی. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ بنو امیہ کے زمانے میں تو بہت فتوحات ہوئی ہیں، اور بنو عباس کے زمانے میں علوم نے بہت ترقی کی ہے، اور انہی علوم میں ایک علم جو ہے وہ حدیث کا علم بھی ہے. اور امام ان کے بارے میں آتا ہے امام بخاری کے بارے میں کہ وہ جمعے کے دن پیدا ہوئے، 194 ہجری میں جمعے کے دن پیدا ہوئے، بخارا میں پیدا ہوئے. اور ان کے والد جو تھے اسماعیل جو تھے وہ بھی ایک بڑے محدث تھے، وہ بھی ایک بڑے امام تھے، اور ان کی والدہ ایک بڑی عابدہ زاہدہ خاتون تھیں. اور انہوں نے جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے علم کی گود میں پرورش پائی، علم کی گود میں انہوں نے پرورش پائی. اور
آپ یہ دیکھیں کہ بخارا میں بڑا چرچا تھا علم کا، اور وہ اور ان کے بارے میں یہ بات ہمیں دیکھیں سب اللہ کی مشیت ہوتی ہے کہ جب ابھی وہ چھوٹے ہی تھے تو ان کی کوئی بیماری ہوئی ان کی آنکھوں میں، اور ان کی بصارت چلی گئی، ان کی بینائی چلی گئی، اور ان کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو اب یہ دو آفتیں جو ان پر آئی ہیں کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، بیٹے کی بینائی چلی گئی، ایک بڑا بیٹا تھا اور ایک یہ تھے، بس 2 بچے تھے ان کے۔ تو نہایت عابدہ زاہدہ خاتون تھی، مستقل آہوزاری کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کی بینائی مانگا کرتی، یہاں تک کہ کچھ عرصے بعد ان کی بینائی واپس آ گئی۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ حضرت ابراہیم ان کو اطلاع دے رہے ہیں کہ تمہارے بیٹے کی آنکھیں جو ہیں وہ واپس آ گئی ہیں، تمہارے بیٹے کی بینائی واپس آ گئی ہے۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ صبح کو ان کے بیٹے نے اپنی ماں کو دیکھا اور وہ نہایت خوش ہوئیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد پھر انہوں نے ان کو مدرسوں میں بٹھانا شروع کر دیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ مسجدیں جو تھیں وہ مدرسے ہوا کرتے تھے، اسی میں مدرسے ہوا کرتے تھے، اسی میں علم کی تعلیم دی جاتی تھی، اور بڑے بڑے محدث وہاں پیدا ہوئے بخارا میں، اور انہوں نے جو ہے امام بخاری نے وہاں پر فیض حاصل کیا ان سے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ بہت چھوٹے تھے کہ ان کو حدیثیں جو ہیں وہ یاد ہونی شروع ہو گئیں، اور ان کا حافظہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ جاتے تھے مسجد اپنے شیخ کی محفل میں، شیخ کی مجلس میں، اور تمام حدیثیں ان کو یاد ہو جاتی تھیں۔ ایک مرتبہ ان کے جو ساتھی تھے تو وہ بہت ہی ان سے ناراض ہوئے کہ نہ تمہارے پاس پین ہوتا ہے اور نہ تمہارے پاس کچھ لکھنے کی چیز ہوتی ہے، نہ اس زمانے میں دوات ہوتی تھی، نا انک ہوتی تھی جو قلم کو اس میں ڈبو کے لکھا جاتا تھا۔ تو کہا کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور تم بس ٹائم ضائع کرنے کے لیے یہاں آتے ہو۔ تو وہ خاموش رہتے تھے، لیکن پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب وہ بہت ہی زیادہ تنگ ہو گئے اور انہوں نے بہت تنگ کرنا شروع کیا کہ دوات اور پین اور سب چیز لے کر آؤ، تو پھر انہوں نے کہا اچھا بتاؤ تم نے ابھی تک کیا پڑھا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ حدیثیں ان کو سنانی شروع کی، جو اب تک کے سبق انہوں نے لیے تھے وہ ساری حدیثیں انہوں نے راویوں کے ناموں کے ساتھ ان کو سنا دی۔ تو اس وقت پھر ان لوگوں کو پتہ چلا کہ امام بخاری بہت ہی منفرد ہیں، بے مثال ہیں، اور پھر ان کو لگا کہ انہوں نے جو ہے وہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ جتنی بھی قریب کے جو علاقے تھے ان سب میں انہوں نے جا کے علم حاصل کیا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام بخاری جو تھے وہ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے جو ہے کوئی ان کو فکر معاش نہیں تھی۔ تو فکر معاش کا دیکھیں سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا اتنا اچھا انتظام کر دیا تھا کہ ان کو اپنے والد سے بڑی جائیداد ملی، اور انہوں نے اس کو بہت ہی وائزلی، بہت ہی عقل مندانہ اس کو استعمال کیا۔ عام طور پہ جب ہوتا یہ ہے نا کہ جب لوگوں کے پاس پیسے بغیر محنت کے آ جاتے ہیں تو پھر وہ اس کو ضائع کر دیتے ہیں، لیکن انہوں نے ان پیسوں کو بڑی اس سے استعمال کیا، مزاربت میں اس کو لگا دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مزاربت کیا ہوتا ہے؟ مزاربت ہوتا ہے کہ آپ کے پیسے ہوتے ہیں اور دوسرے کی محنت ہوتی ہے، اور پھر دونوں جو ہیں وہ اس بات پہ ایگری کر لیتے ہیں کہ کتنے % جو ہے وہ کس کو ملے گا۔ تو اس طرح انہوں نے اپنے پیسے مزاربت میں لگائے۔ اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ ان کے پاس ایک لینڈ تھا بہت بڑا، اس کو وہ ٹھیکے پہ دے دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح مستقل آمدنی جو ہے وہ ان کے پاس آتی رہتی تھی، اور اللہ نے ان کو فکر معاش سے آزاد کر دیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمارا ایک زندگی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ کمانے میں گزر جاتا ہے، پیسے جمع کرنے میں، اور پیسے حاصل کرنے کے لیے پڑھائیوں میں، اور اس طرح کی کمانے کے لیے تو ہم پڑھتے ہیں نا۔ آج کل کی پڑھائیاں تو صرف کمانے کے لیے ہو گئی ہیں نا۔ تو بہرحال ہر کوئی تو ایسا نہیں کرتا ہے۔
تو لیکن یہ کہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس فکر سے آزاد کر دیا تھا. اور آپ دیکھیں کہ یہ اتنی پیاری بات ہے کہ آپ کا نام جو ہے وہ محمد رکھا گیا. اب دیکھیں ہمارے انڈیا پاکستان میں جو ہے نا وہ محمد نام کے ساتھ لگایا جاتا ہے، اور یا احمد لگاتے ہیں یا محمد لگاتے ہیں. محمد شروع میں لگاتے ہیں اور پھر احمد جو ہے وہ آخر میں لگاتے ہیں اگر محمد نہ لگائیں تو لیکن آپ کے والد نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، اور ان کی کنیت جو ہے وہ ابو عبداللہ، انہوں نے اپنے لیے کنیت ابو عبداللہ رکھی. اور والد جو تھے وہ مطلب اسماعیل تھے، تو ان کا نام یہ ہو گیا محمد بن اسماعیل. اور اسماعیل جو تھے وہ مغیرہ کے بیٹے تھے، اور پھر مغیرہ جو ہے وہ بروزبہ کے بیٹے تھے، اور بروزبہ جو تھے بزبزبہ کے بیٹے تھے. تو اس طرح سے جو ہے یہ ان کا نام جو ہے وہ، ان کا شجرہ جو ہے وہ یہ ہے. اور سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسا بچہ پیدا کیا اس زمانے میں، ایک ایسا بچہ پیدا کیا کہ جس کی مثال آج بھی نہیں ملتی، جس کی مثال آج بھی نہیں ملتی. کہا جاتا ہے کہ ان کو 600,000 حدیثیں یاد تھیں، 600,000 حدیثیں یاد تھیں. اور ایسا نہیں تھا کہ وہ ذرا بھی غلطی کرتے ہوں. وہ ان کے جو شاگرد ہیں، اور بلکہ ان کے استاد تھے امام دارمی، اور وہ بعد میں ان کے شاگرد ہو گئے. اور وہ یہ کہتے تھے کہ کیا کہتے ہیں، محمد بن اسماعیل کو حدیثیں اس طرح یاد تھیں کہ جیسے کسی کو قل هو اللہ احد والی صورت یاد ہوتی ہے، کہ زبان پہ چڑھی ہوتی ہے اور فوراً نکلنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ان کے حافظے کا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عطیہ تھا جو ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے بخارا اور اس کے جو قریب کے علاقے تھے، مثلاً جب وہ بخارا سے فارغ ہو گئے تو وہ پھر آپ آئے کیا کہتے ہیں بیکندی آئے، اور بیکندی سے انہوں نے جو ہے وہ محمد بن عبداللہ سے جو ہے وہ انہوں نے علم حاصل کیا. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں ان کے درس حدیث میں شریک ہوتے تھے، اور شریک ہونے کے بعد جو ہے ایک مرتبہ جو ہیں وہ غالباً بیکندی تھے، ہاں. تو محمد بن سلام بیکندی اور دوسرے تمام جو محدثین تھے جن کے بڑے بڑے جو ہیں وہ درس ہوتے تھے، ان کے درسوں میں جب وہ شریک ہوتے تھے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ تمام حدیثیں انہوں نے ان سے یاد کر لی، سن لی اور یاد کر لی. تو یہ جو علم کی جستجو اور علم سے محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے محبت، یہ جو ہے آپ کو معلوم ہے، کہتے ہیں کہ جب وہ 11 سال کے تھے تو ان کو 7,000 حدیثیں یاد تھیں. اور اس کے بعد پھر وہ وہاں پر 16 سال تک وہ جو ہیں حدیثوں کا علم حاصل کرتے رہے اپنے علاقے میں خراسان میں. اور اس کے بعد جو ہے وہ جاتے ہیں حج پر، اپنی والدہ اور اپنے بھائی کے ساتھ حج پہ جاتے ہیں. وہاں پہ جو ہیں حج کے بعد پھر وہ اپنی والدہ سے اجازت لیتے ہیں کہ میں یہاں اب مکے میں رہنا چاہتا ہوں، اور مکے کے علماء سے جو ہے وہ میں وہاں پہ علم سیکھنا چاہتا ہوں. تو والدہ نے ان کو اجازت دے دی. تو آپ جو تھے وہ مکے میں رہے 2 سال، وہاں کے شیوخ سے آپ نے سیکھا. پھر اس کے بعد 4 سال جو ہے وہ آپ جو ہیں وہاں رہے، مدینے میں رہے، اور وہاں کے جو شیخ تھے اور امام تھے ان سے علم سیکھا. اور ان کی مجلس میں بھی وہ خاموشی سے بیٹھا کرتے تھے اور سنا کرتے تھے اور یاد کیا کرتے تھے.
اور آپ کے آئی سائٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اتنی تیز تھی آپ کی آئی سائٹ کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں تو چراغ، زیتون کے تیل سے چراغ جلائے جاتے تھے مسجد نبوی میں نا، اور اس کے بعد ایک ٹائم کے بعد وہ بند کر دیے جاتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ امام صاحب جو تھے انہوں نے وہاں پر التاریخ الکبیر لکھی۔ تو التاریخ الکبیر جو ہے وہ زبردست کتاب ہے کہ جس میں انہوں نے صحابہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جو راوی صحابہ تھے حدیثوں کے، ان کے بارے میں لکھا ہے، ان کے پیدائش، ان کی وفات اور ان کے بارے میں انہوں نے تمام معلومات اس میں لکھی۔ اور وہ کہتے ہیں یہ بات کہ میں نے تو زیادہ لمبی کتاب ہونے کے خوف سے بہت کم لکھا ہے، یعنی انہوں نے ان کے بارے میں بہت زیادہ معلومات ان کے پاس تھیں، لیکن وہ انہوں نے کم لکھا، اور وہ انہوں نے چاند کی روشنی میں لکھا۔ چاند کی روشنی میں انہوں نے اتنی بڑی بہترین کتاب جو ہے وہ قلم بند کی۔ تو سبحان اللہ، اس کے بعد وہ بخارا واپس آتے ہیں، اور بخارا آنے کے بعد پھر جو ہیں وہ اب دوسرے شہروں میں جاتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ وہ بغداد گئے، اور وہ بصرہ گئے، اور کوفہ گئے، اور ملک شام گئے، ملک دمشق گئے، تو بہت ساری جگہوں پہ مصر گئے۔ تو آپ نے بہت سارے سفر کیے اور مستقل جو ہیں وہ علم کی تلاش میں جو ہے وہ، اور علم کے حصول میں جو ہے وہ مصروف رہتے ہیں۔ اور ایک بڑی پیاری بات مجھے یاد آئی کہ امام بیکندی جو تھے، ایک بار محمد بن سلام بیکندی نے امام بخاری سے کہا کہ تم میری کتاب کو دیکھ جاؤ اور جو غلطی اس میں ہو اس کو صحیح کر دو۔ تو کسی نے علامہ صاحب سے تعجب سے پوچھا کہ یہ کون سا نوجوان لڑکا ہے کہ جس سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کتابوں کو دیکھ جاؤ؟ تو علامہ موصوف نے یہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو وہ لڑکا ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تو جب وہ میرے حلقہ درس میں آتے ہیں تو میں حیران رہ جاتا ہوں، اور جب میں حدیث بیان کرتا ہوں تو مجھے خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد بن اسماعیل کے سامنے میں غلطی کر جاؤں۔ سبحان اللہ، یہ جو کبھی ان کے استاد ہوتے تھے، اور استاد آف کورس استاد تو ہمیشہ استاد ہی رہتا ہے، لیکن وہ اب ان کے شاگرد جو تھے وہ ان سے کہیں آگے نکل گئے۔ تو سبحان اللہ، محمد بن اسماعیل بن بخاری جو تھے وہ انتہائی کیا کہتے ہیں، بہت ہی زیادہ محبت والے، مروت والے اور ادب کرنے والے انسان تھے۔ عبداللہ بن بریدہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی مدینہ سے سفر کر کے فضالہ بن عبید کے پاس، جو ایک دوسرے صحابی ہیں، ان کے پاس پہنچے اور ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ وہ اپنی اونٹنی کو گھاس کھلا رہے ہیں۔ فضالہ نے دیکھتے ہی معمولی سلام و مصافحے کے بعد مرحبا کہا۔ یہ سن کر صحابی نے فضالہ سے کہا کہ لم اتاکا زائرن، کہ میں آپ کے پاس ملاقات کے غرض سے نہیں آیا، بلکہ اس غرض سے آیا ہوں کہ آپ اور میں دونوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی، مجھے امید ہے کہ آپ کو وہ یاد ہوگی اور آپ بھولے نہیں ہوں گے۔ تو صحابی مذکور نے جواب دیا کہ ہاں۔ تو اس طرح جو ہے یہ صحابی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے پاس جایا کرتے تھے اور حدیثوں کی تصحیح کیا کرتے تھے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر احتیاط برتی جاتی تھی حدیثوں کے بیان کرنے میں اور حدیثوں کو سننے میں، اور ایک صحابی دوسرے صحابی سے حدیث کو جو ہے وہ بالمشافہ جس نے سنی ہے اس کے پاس جا کے جو ہے وہ اس کی تحقیق کیا کرتے تھے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ عبداللہ بن انیس صحابی کے دروازے پر جب ایک صحابی پہنچتے ہیں اور دربان سے ان سے کہا کہ اچھا ان کو خبر کر دو کہ جابر دروازے پر کھڑا ہے،
تو دربان نے خبر کی حکم ہوا کہ دریافت کرو کون سا جابر، کیا جابر بن عبداللہ؟ جابر نے کہا ہاں۔ عبداللہ بن انیس یہ سن کر بہت جلدی میں کپڑے سنبھالتے ہوئے نکلے۔ سلام اور مصافحہ کے بعد جابر نے کہا کہ تمہاری روایت سے مجھے ایک حدیث قصاص کے بارے میں پہنچی ہے جس کو میں نے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا۔ مجھے خوف ہے کہ مبادا میری یا تمہاری موت آ جائے اور اس دولت سے محرومی رہ جائے۔ یہ سن کر عبداللہ بن انیس نے وہ حدیث بیان کی۔ تو اسے دیکھیں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حدیثوں کے جمع کرنے میں کتنی احتیاط برتی گئی ہے۔ تو سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم جو ہیں اب اس کا بیان کریں گے کہ کس طرح سے جو ہے امام صاحب نے اپنی کریڈیبلٹی کی حفاظت کی، اور لوگ جو تھے ان سے نہایت محبت کرنے لگے تھے اور بہت حیران ہوتے تھے جہاں جہاں وہ جاتے تھے، جہاں جہاں یعنی ابھی چھوٹے ہی تھے کہ لوگوں نے ان سے مسئلے پوچھنے شروع کر دیے، لوگوں نے ان سے سوال کرنے شروع کر دیے، یعنی کہ آپ ہمیں حدیثیں سنائیں۔ اور انہوں نے جو ہے وہ چھوٹی عمر سے ہی اپنے ساتھیوں کو حدیثیں سنایا کرتے تھے۔ لیکن اس کے بعد جب وہ آف کورس جب وہ ان کا علم بہت زیادہ بڑھ گیا تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ ان سے اتنے زیادہ متاثر تھے اور اتنے زیادہ وہ تھے کہ، اور آپ نے سفر بھی بہت کیے۔ ایک مرتبہ آپ تجارتی سفر میں تھے، تو جب تجارتی سفر میں تھے تو بحری سفر تھا وہ، تو اس میں جو ہے ایک نوجوان آپ کے ساتھ تھا، اور آپ خود بھی نوجوان تھے، اور آپ کو معلوم ہے 28 سال کی عمر میں تو وہ ان کے پاس حدیثوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ان کے ذہن میں تھا۔ تو خود بڑے ینگ تھے وہ، اور لیکن ایک ینگ آدمی تھا، اس نے کہیں باتوں میں ان سے یہ پتہ کر لیا کہ بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں، اور آپ کا جہاں بھی جا رہے ہیں تو ذریعہ معاش کیا ہوگا آپ کا، آپ کس طرح کریں گے۔ تو انہوں نے کہا مجھے ذریعہ معاش کی فکر نہیں ہے، اس لیے کہ میرے پاس $1000 ہیں، ڈالر نہیں، 1000 دینار ہیں۔ دینار جو ہیں وہ سونے کے سکوں کو کہتے ہیں۔ تو کہا کہ میرے پاس دینار ہیں اور میں جو ہوں صرف اور صرف علم حاصل کروں گا۔ اب اس شخص نے یہ سننے کے تھوڑی ہی دیر بعد ایک ہنگامہ مچانا شروع کر دیا، اور اس نے یہ کہا کہ فلاں رنگ کی تھیلی ہے اور اس میں 1000 دینار ہیں اور میرے گم ہو گئے، مجھے دلواؤ میرے، میں تو لٹ گیا، میں تو برباد ہو گیا، میرا جو ہے وہ اثاثہ لٹ گیا۔ اب لوگوں کی تلاش شروع ہوئی۔ جب لوگوں کی تلاش شروع ہوئی تو وہ پیسے تو ملے ہی نہیں، نہ وہ تھیلی ملی، وہ کلر جو کہہ رہا تھا وہ آدمی، اور وہ آدمی جو تھا اسے تو معلوم تھا کہ ان کے پاس ہے یہ۔ اس کے بعد جب یہ سارا قصہ ختم ہوا اور لوگوں نے اس کو برا بھلا کہا کہ تم خواہ اتنا شور مچا رہے تھے اور تم تو بڑے جھوٹے آدمی ہو کہ تم جو ہے اس طرح کی بات تم نے الزام لگائے لوگوں پر، تو پھر وہ آدمی امام بخاری کے پاس آیا اور انہوں نے کہا آپ نے تو مجھے وہ تھیلی دکھائی تھی، تو کہاں ہے وہ تھیلی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے وہ سمندر میں پھینک دی۔ اس نے کہا آپ نے اتنی بڑی رقم، یعنی دینار تو سونے کا سکہ ہوتا تھا، اتنی بڑی رقم آپ نے سمندر میں پھینک دی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، اس لیے کہ میں نے نبی کی باتیں جمع کی ہیں، اور لوگ میرے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں، اور لوگ مجھ سے باتیں سنتے ہیں، اور لوگ جو ہیں، میں کیا نبی کی باتوں کا ٹرسٹ کھو دوں 1000 دینار کے عوض؟ لوگ کہیں گے کہ یہ تو چور آدمی ہے، اور اس کی جو ہیں لوگ میرا یقین نہیں کریں گے۔ جب تھیلی میرے پاس سے نکلتی تو لوگ میرا یقین نہیں کرتے اور مجھے چور سمجھتے، تو میں نے یہ بہتر سمجھا کہ میں نبی کی باتوں سے جو ٹرسٹ میرے اوپر ہے میں اس کو محفوظ رکھوں، اور مال کا کیا ہے، مال کو جو ہے وہ میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو سبحان اللہ، امام بخاری بڑے عقل مند بھی تھے، ورنہ کوئی عام آدمی ہوتا تو وہ تو کبھی بھی جو ہے اس طرح کی جرات نہ کر سکتا، لیکن امام بخاری نے جو ہے اپنا نام نامی کی بھی حفاظت کی،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی بھی حفاظت کی، اور امت کا جو اعتماد تھا آپ پر اس کی بھی حفاظت کی۔ تو سبحان اللہ، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ملک شام جاتے ہیں، ملک مصر جاتے ہیں، بصرہ جاتے ہیں، کوفہ جاتے ہیں، جہاں جہاں بھی جاتے ہیں آپ کا ایسا استقبال کیا جاتا، کہا جاتا ہے کہ آپ کو جو ہے لوگ 3 میل کے فاصلے سے، یعنی آپ جس شہر میں آ رہے ہیں تو شہر سے باہر نکل کر 3 میل تک لوگ جمع ہو جاتے، وہاں پہ لوگوں کے کیمپ لگ جاتے، وہاں پہ لوگ مٹھائیاں تقسیم کرتے، اور وہاں پہ لوگ صدقہ اور خیرات آپ کے اوپر سے نچھاور کیا کرتے پیسے۔ تو یہ تو ان سے محبت کا عالم تھا، اور آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ محبت کیوں ملی ان کو؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی لینے سے ملی۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام بخاری کا نام نامی لینے سے بھی اللہ کی رحمتیں جو ہیں وہ نازل ہوتی ہیں۔ اور انشاءاللہ آج جو ہم یہ نام لے رہے ہیں امام بخاری کا، اور ہم جو ان کی باتیں کر رہے ہیں، تو اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہ وہ انسان تھے جن پر اللہ کی بہت زیادہ رحمت تھی، اللہ کی بہت زیادہ توجہ تھی، اور اللہ نے ان کو بہت علم دیا تھا، اللہ نے ان کو لاسانی پیدا کیا تھا۔ اور آپ یہ دیکھیں، اس وقت تو جب تک کہ وہ حدیث کے عالم تھے، بہترین حدیث کے عالم تھے، کہ ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، جتنے بڑے، اچھا دیکھیں اس زمانے میں حدیثوں کے بڑے بڑے عالم ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے محدثین تھے، بڑے بڑے جو ہیں حافظ حدیث ہوتے تھے، اور حدیثوں کو پہچاننے والے ہوتے تھے، تو بڑا زور تھا اس زمانے میں۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ اسحاق بن راویہ جو تھے، ان سے کیا کہتے ہیں، وہ ان کے استاد بھی تھے امام بخاری کے، تو وہ ان کی مجلس میں ایک روز بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے ان سے یہ کہا کہ کیا کہتے ہیں، محمد، کاش کہ کوئی ایسا بندہ ہو کہ جو حدیثوں کی تعداد تو بے شمار حدیثیں ہیں، اور اس میں سے بہت سی حدیثیں، آپ کو معلوم ہے نا ایک زمانہ ایسا آیا تھا کہ لوگوں نے حدیثیں گھڑنی شروع کر دی تھیں، یعنی حدیثوں خود سے بنا کے اور حدیثیں انہوں نے بنا دی تھیں، بہت ساری حدیثیں اس طرح رواج پا گئی تھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کاش کہ کوئی ایسا بندہ ہو جو اتنی محنت کرے کہ ساری حدیثیں جمع کرے، اور حدیثیں جمع کرنے کے بعد پھر اس میں سے جو موضوع حدیثیں ہیں وہ ان کو نکال دے، اور پھر جو حدیثیں جمع کرے وہ حدیثیں ایسی ہوں کہ اس میں راوی کی تعداد کم ہو، تاکہ عام مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو امام محمد بخاری کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات گڑ گئی، اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ کام میں کروں گا، اور اس دن کے بعد سے میں نے جو ہیں وہ حدیثوں کا جمع کرنے کے لیے، جمع تو تھی ان کے ذہن میں، بہت زیادہ حدیثیں جمع تھیں، لیکن انہوں نے اب ایک کرائیٹیریا بنایا، اور اس کرائیٹیریا میں انہوں نے جو ہیں وہ حدیثیں پرکھیں اس کے اندر، اور اس میں سے آپ یہ دیکھیں 600,000 حدیثیں یاد تھیں ان کو، اس میں سے انہوں نے اپنے کرائیٹیریا پر جو حدیثیں جمع کی وہ 700,000 تھیں، اور وہ 700,000 حدیثیں جو تھیں، اس میں سے 7,000 حدیثوں میں سے انہوں نے 2,325 حدیثیں جو ہیں وہ اس میں صحیح بخاری میں لکھیں، اور ان کے کرائیٹیریا پہ اور بھی بہت سی حدیثیں جو ہیں وہ اترتی تھیں پوری، لیکن ایک آدھ کہیں پر چین موقوف تھی، یا کہیں پر ایک بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جس کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ نہیں ہے، تو ان حدیثوں کو پھر ان کے جو شاگرد تھے، امام مسلم تھے، اور باقی امام جو گزرے ہیں، امام ترمذی اور امام ابو داؤد اور امام نسائی، انہوں نے ان کی جمع کی ہوئی بہترین حدیثیں جو تھیں وہ انہوں نے اپنے کرائیٹیریا بنا کے ان کو قبول کر لیا،
اور اس طرح ہم کو 6 حدیثوں کی کتابیں ملتی ہیں جن کو ہم صحاح ستہ کہتے ہیں۔ تو صحاح ستہ کی جو حدیثیں ہیں وہ بھی امام بخاری کی جمع کی ہوئی ہیں، اور اس میں بھی بہت زیادہ جو انہوں نے بہت ہی معمولی، بہت ہی اس کے ساتھ چھوڑ دی تھی اپنی کتاب میں ڈالنے سے، تو وہ انہوں نے جمع کر لی۔ اور یہ جو حدیثوں کا علت جو ہوتی ہے جاننا بہت مشکل کام ہوتا ہے، یعنی کیا وجہ، کسی وجہ سے بھی کسی حدیث کو ریجیکٹ کرنا ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو جب بھی وہ کوئی حدیث جو ہے کیا کہتے ہیں ایسی لگتی تھی ان کو کہ اب امام مسلم نے ایک حدیث سن کر امام بخاری کو مخاطب کر کے عرض کیا، کیا اس حدیث کی سند اس سے بڑھ کر دنیا بھر میں ہے؟ امام بخاری نے فرمایا الا انہ معلول، ہاں سند تو اچھی ہے لیکن معلول ہے۔ امام مسلم سننے کے ساتھ ہی کانپ اٹھے اور کہا لا الہ الا اللہ، آپ مجھے اس کی علت بتا دیجئے۔ امام بخاری نے فرمایا استر ما ستر اللہ، کہ جس پر اللہ نے پردہ ڈال دیا تم بھی اس پر پردہ ڈال دو۔ یہ حدیث شاندار ہے، لوگ ایسے ہی ان حجاج بن محمد، ان ابن جریج، ان ابن موسیٰ، ان عقبہ بن سہیل بن ابی صالح روایت کرتے ہیں کہ امام مسلم نے دوبارہ ان سے پھر لجاجت سے امام بخاری کی پیشانی پر بوسہ دے کر اس حدیث کی علت کا سوال کیا، اور قریب تھا کہ وہ شروع کر دیں۔ امام بخاری نے درخواست منظور کر لی اور فرمایا کہ اگر ضروری سمجھتے ہو تو اس حدیث کی سند غیر معمول لکھو۔ تو یہ دیکھیں کہ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ انہوں نے جو ہے جو بات تو ان کو تو بتا دی ہے نا، لیکن کہا کہ چونکہ اور لوگوں کو معلوم نہیں ہے تو تم اس کو معلوم لکھو، اور اس لیے کہ اور اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ آپ سے وہی شخص بغض رکھے گا جو آپ کا حاسد ہوگا، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ جیسا آج دنیا کے پردے پر کوئی انسان نہیں ہے۔ تو اگر ان کو کوئی ذرا سی بھی کمی نظر آتی تھی تو پھر وہ اس کو ہرگز انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ راوی غلط تھے یا یہ راوی وہ تھے، اس کو بھی انہوں نے اس کا بھی پردہ رکھا۔ تو سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمیں جو ہیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ کیسے کیسے انہوں نے جو ہے یہ کام کیا ہوگا، اور کتنی محنت سے کیا ہوگا، کتنی محنت اس کے اندر لگی ہوگی۔ اور اس محنت میں اس کے بارے میں امام بخاری خود بتاتے ہیں کہ ہمیشہ انہوں نے ہر حدیث لکھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ اپنی کتاب میں انہوں نے جو حدیثیں بھی لکھی ہیں اس سے پہلے انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے اور اللہ سے استخارہ کیا ہے، اور اس کے بعد اس حدیث کو اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ تو ہر حدیث کے بارے میں وہ جو ہیں اتنے زیادہ احتیاط پسند تھے۔ تو ہم اسی لیے بخاری کی جو صحیح بخاری ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اصدق الکتاب بعد الکتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے سچی کتاب جو ہے وہ امام بخاری کی حدیث ہے، حدیث کی کتاب ہے۔ تو میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ہم جو ہیں اگلی دفعہ آپ کو مزید چیزیں ان کی بیان کریں گے۔ ان کے بارے میں تو جتنا بھی بیان کیا جائے کم ہے، اور یہ چیز کبھی بہت ہی بڑا ٹاپک ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مختصراً آپ کو اس کے بارے میں پتہ چل جائے۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں۔